أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. آج 30 رمضان المبارک ہے، آخری عشرے کا آخری دن، الوداعی دن، الوداعی عشرہ، الوداعی دن. اور میں چند روز پہلے ایک درس قرآن کے دوران یہ بات عرض کر رہا تھا رمضان میں کہ پچھلے سال، اس سے پچھلے سال، پھر اس سے پچھلے سال کتنے دوست ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، جو ہمارے ساتھ نماز تراویح پڑھتے تھے اور بلا ناگہ نماز تراویح پڑھتے تھے، مگر اس سال وہ لوگ موجود نہیں تھے. سب ان میں سے جہانی ہو گئے، اور پتہ نہیں آئندہ سال ہم میں سے کون موجود ہوگا اور کون نہیں ہوگا. چونکہ وقت اتنا تیزی سے گزرتا ہے، رمضان آیا اور گزر گیا، سال آتا ہے، سال گزر جاتا ہے. اور یہ تو روایت میں بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ سال جو ہیں وہ مہینوں میں، اور مہینے ہفتوں میں، اور ہفتے دنوں میں تبدیل ہو جائیں گے. وقت ایسے گزرے گا، پتہ نہیں آئندہ سال ہم میں سے کون لوگ ہوں اور کون نہ ہوں، جو جا چکی ہوں. مگر جتنا یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور جتنا یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، الحمدللہ رب العالمین. رات دوستوں میں درس قرآن کے بعد یہ بات ہو رہی تھی، کیونکہ کل رات 30 رمضان المبارک کی رات تھی، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے بڑے آستانے، مسجدیں، خانقاہیں، مگر واحد نہ بھی کہیں تو مگر یہ ایک ایسی جگہ تھی 500 بی جوہر ٹاؤن، جہاں رمضان کے 30 دن عشاء کی نماز اور پھر نماز تراویح کی 20 رکعتیں اور بلا ناگہ حضور کا میلاد سجایا گیا. اور صرف حضور کا میلاد نہیں سجایا گیا، بلا ناگہ درس قرآن ہوا، بلا ناگہ حدیث کا درس ہوا، اور کم و بیش بلا ناگہ فقہ کا درس ہوا. کہ ہم لوگوں کو فارغ ہوتے ہوتے رات کے 1-2 بج جاتے تھے.
جبکہ رمضان کے اندر حالت یہ ہوتی ہے کہ بندہ نماز تراویح پڑھنے کے بعد، عشاء کی نماز تراویح پڑھنے کے بعد اس کی یہ کیفیت ہی نہیں ہوتی کہ اب وہ مزید کسی ایکٹیویٹی کو جن سے اس میں حصہ لے سکے، مگر وہ دوست جو اتنی دور سے آتے تھے اور بلا ناغہ انہوں نے میلاد پاک اور رمضان کے مہینے میں 30 کے 30 دن نماز عشاء، نماز تراویح، 37 رکعتیں اور پھر حضور کا میلاد اور پھر درس قرآن، پھر حدیث کا درس، فقہ کا درس، پھر ختم شریف اور دعا۔ رمضان کی برکتیں انبلیویبل ہیں۔ ایسا عجیب مہینہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اس مہینے کے اندر۔ وہ حدیثیں بہت دفعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیطانوں کو جگڑ دیتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت تو یہیں سے پتہ چل جاتی ہے کہ جس مہینے کی صرف ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اس مہینے کی صرف ایک رات 1000 مہینے کی سے بہتر ہے۔ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی عظمت یہاں سے دیکھ لیں کہ اس مہینے میں نفل جو آپ نے کام کیا ہے وہ فرض کے برابر ہے، فرض کے برابر ہے، اور جو اس مہینے میں آپ نے فرض ادا کیے وہ 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ سب احادیث کا کرکس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس مہینے میں جو نفل ہے وہ فرض کے برابر ہے، اور جو فرض جس نے ادا کیے اس نے 70 فرض ادا کیے، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے۔ ایسا عجیب مہینہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، تو دوسرے عشرے میں مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں تو تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی ہو جاتی ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں، اس کی ہر رات 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ حدیث ہے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، بخشا جاتا ہے ان کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا یہاں سے اندازہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے، اگر میری امت کو رمضان کی معرفت حاصل ہو جائے، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے،
تو میری امت تمنا کرتی، دعا کرتی کہ بس مولا سارا سال رمضان ہی رہے۔ حضور نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان ہے کیا چیز تو میری امت سارا سال بس رمضان ہی کی خواہش کرتی کہ رمضان رہے۔ اسی لیے شاید حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ را سے اللہ کی رضا ہے اور میم سے اللہ کی محبت ہے اور دعات سے اللہ کی ضمانت ہے اور الف سے اللہ کی الفت ہے اور نون سے جو اس مہینے کا تقدس اور احترام کرتا ہے اس کو اللہ اپنے نور سے منور کر دیتا ہے۔ عجیب مہینہ ہے، عجیب مہینہ۔ اس لیے حضور نے کہا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے نا کہ رمضان ہے کیا چیز، اگر یہ معرفت مل جائے میری امت کو، لوگوں کو اس کی معرفت، تو وہ یہ خواہش اور دعا کریں کہ یا اللہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، مختلف چیزوں میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ آپ دیکھیں، میرا نہیں خیال کم و بیش یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چلیں ایکسیپشنل کیسز کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، وہ اللہ کے بندے تو اپنی جگہ موجود ہیں، مگر اس مہینے میں میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ سارا سال اللہ کا اتنا ذکر اور اس کی عبادت کرتے ہوں جتنا اس مہینے کے اندر غیر ارادی طور پر بھی اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت میں ہم لوگ مصروف رہتے ہیں۔ اس مہینے میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو حدیث ہے رزق میں کتنی برکت ہو جاتی ہے، کیسی کیسی نعمتیں ہمارے دسترخوانوں کے اوپر پڑی ہوتی ہیں، درجنوں نعمتیں ہمارے دسترخوانوں پر ہوتی ہیں رمضان کے اندر۔ کم و بیش ہر گھر میں آپ کو دسترخوان پر کھجور بھی ملے گی، آپ کو چاول بھی ملیں گے، آپ کو شربت بھی ملے گا، آپ کو دودھ بھی ملے گا، آپ کو پکوڑے بھی ملیں گے، آپ کو سموسے بھی ملیں گے، کچوریاں بھی ملیں گی، دہی بھلے بھی ملیں گے، فروٹ چاٹ بھی ملے گی۔ کیا کچھ نعمتیں، بظاہر تو آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے، سارا دن جناب اللہ کی رضا کی خاطر آپ 3 چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور بیوی کے پاس جانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ انہی 3 چیزوں کا نام بظاہر روزہ ہے نا۔ مگر جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے وہ صرف کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا نہیں چھوڑتے، وہ اپنے کانوں کی خیانت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی نگاہوں کی خیانت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں،
انسان کی آنکھ جو خیانت کرتی ہے، انسان کا کان جو خیانت کرتا ہے، انسان کا ذہن جو خیانت کرتا ہے، انسان کا دل جو خیانت کرتا ہے، جو اللہ کے بندے ہیں وہ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی عظمت کا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جس بندے نے اس کا احترام کیا ہے، حق ادا کیا ہے اس کے احترام کا، جو ان سے رمضان کا، اس کا مقام اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقین کے اندر لکھ دیتا ہے۔ صدیقین کے اندر، وہ حدیث میں نے آپ کو پچھلی دفعہ سنائی تھی جن سی ہے۔ اب کل عید الفطر کا دن ہے اور کل مزدور کو اس کی مزدوری دی جائے گی جن سی ہے۔ وہ حدیث بھی میں آپ کو ہر سال سناتا ہوں۔ اور یہ عید بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تحفہ دیا ہے جن سے، تحفہ۔ اور عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو، خوشی منانے کے دن کو جن سے عید کہتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قال عرض کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نے جن سے، اللہم ربنا انزل علینا، اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان پر سے خوان اتار دے، کھانا آسمان پر سے، مائدۃ من السماء، آسمان سے خوان اتار، تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا، تاکہ یہ دن جو ہے ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت، ان لوگوں کے لیے جو آسمان سے کھانا اتارا گیا، وہ جس دن، وہ ایک نعمت تھی نا اللہ کی طرف سے، جب وہ اتارا گیا تو وہ دن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا بن گیا؟ عید کا دن بن گیا، عید کا دن، خوشیوں کا دن، خوشی منانے کا دن۔ حضرت مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ انہوں نے نا یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب، آج میں نے آپ کے لیے آپ کا دین کامل کر دیا۔ محبوب، آپ کے لیے آپ کا دین میں نے آج کامل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور آپ کے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے یہ والی آیت پڑھی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو دین پسند کر لیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے پاس نا ایک یہودی کھڑا ہوا تھا، یہودی. اس نے جب یہ سنا نا، یہ والی آیت جب میں نے پڑھی، تو وہ کہنے لگا کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی، یہودیوں پر بھی تو اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے نا، یہودیوں پر بھی اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے اور عیسائیوں پر بھی ہوئی ہے، ایسے ہی نہیں. وہ کہنے لگا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی، وہ یہودی کس کو کہنے لگا؟ حضرت عبداللہ بن عباس. دیکھو محمد علی کارپینٹر غور سے سن رہے. بات ہے بھی یہی کہ جب حدیث پڑھی جائے تو غور سے سنی جائے. وہ یہودی حضرت عبداللہ بن عباس کو کہنے لگا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی نا، ہم تو اس دن کو عید کا دن منا لیتے، ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے. وہ کہنے لگا. حضرت عبداللہ بن عباس نے نہ اس کو دیکھا، انہوں نے اس یہودی کو کہا کہ تم جب یہ آیت تم پر نازل ہوتی تم اس دن کو عید کا دن منا لیتے، یعنی تم ایک عید مناتے، مگر جس دن یہ آیت ہم پر نازل ہوئی اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، 2 عیدیں، ایک یوم جمعہ اور دوسرا یوم عرفہ. انہوں نے فرمایا اے یہودی، یہ آیت یعنی ایک انعام ہے نا اللہ کی طرف سے، آج کے لیے، آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور آپ کے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا. اتنا بڑا انعام اللہ کی طرف سے. تو انہوں نے کہا کہ اے یہودی، یہ آیت تم پر نازل ہوتی تو تم ایک عید مناتے، مگر جس دن یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوئی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک جمعے کی اور دوسری یوم عرفہ. حج کا موقع تھا. تو عبداللہ بن عباس نے یہودی کو یہ احساس دلایا کہ تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہماری تو اس دن 2 عیدیں تھیں، جمعے کی عید، یوم عرفہ کی عید، اوپر سے حج اکبر تھا. حج اکبر تھا اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی جون سی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو، ان 2 دنوں کو عید کا دن فرمایا گیا ہے، عید کا دن، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کو بھی عید کا دن فرمایا، جمعۃ المبارک کو. اب بعض سیدھے سادے، چلیں ہم بے وقوف نہیں کہتے، ہم سیدھے سادے کہہ دیتے ہیں، سیدھے سادے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ عید میلاد النبی، یہ عید کہاں سے آ گئی؟ عید میلاد النبی اسلام میں کون سی عید ہے؟ اس عید کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. عیدیں تو صرف 2 ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ. عیدیں تو صرف 2 ہیں. بعض لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے، وہ کہیں گے عیدیں تو صرف 2 ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. یہ سنیوں نے، بریلویوں نے تیسری عید کہاں سے بنا لی؟ اور تیسری عید وہ کس کو کہتی ہیں؟ عید میلاد النبی. کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر یہ تیسری عید بھی منائی جاتی ہے، اور اس کا کوئی ایک دن فکس نہیں ہے، یہ تو پورا سال منائی جاتی ہے.
یہ صرف ربیع الاول میں نہیں، ربیع الثانی میں بھی منائی جاتی ہے، یہ جمادی الاول میں بھی اور جمادی الثانی میں بھی منائی جاتی ہے۔ بھئی رمضان کے 30 دن ہاؤس نمبر 500 بلاک بی جوہر ٹاؤن کے اندر 30 دن حضور کا میلاد سجایا گیا ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہیں گے نہیں جی نہیں، عید میلاد النبی یہ تو سنیوں نے تیسری عید نکال لی ہے، یہ تو بریلویوں نے تیسری عید بنا لی ہے، اس عید کا تو اسلام کے اندر کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اب وہ اس کے اوپر پھر بدعت کے اور حرام کے پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں، ناجائز کے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے کیا فرمایا کہ اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، یوم عرفہ اور جمعے کی عید، تو انہوں نے تو جمعے کو بھی عید کا دن کہا ہے۔ تو اب یہ فتوے لگانے والے جو ہم پر فتوے لگاتے ہیں کہ یہ انہوں نے تیسری عید میلاد النبی بنا لی ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے اوپر بھی پھر فتویٰ لگائیں گے کہ انہوں نے جمعے والے دن کو عید کا دن کہا ہے۔ ہم نے تو 12 ربیع الاول شریف کو عید میلاد النبی بنا لیا نا، تو یہ کیا حضرت عبداللہ بن عباس کے اوپر فتویٰ لگائیں گے کہ انہوں نے جمعے والے دن کو اور یوم عرفہ کو بھی عید کا دن کہا؟ کیا کریں گے یہ لوگ جو ان سے؟ حدیث سنیں، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے اور اللہ کے نزدیک سب دنوں سے بڑا دن ہے۔ جمعے کا دن جو ہے حضور نے کیا فرمایا، اور حدیث بھی صحائح ستہ کی، ابن ماجہ اور مشکات شریف میں بھی ہے، حدیث بھی صحائح ستہ کی، اور راوی حضرت ابو لبابہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے اور اللہ کے نزدیک سب دنوں سے بڑا دن ہے۔ اب جب حضور نے یہ فرما دیا کہ یہ سب دنوں میں سردار اور بڑا دن ہے، تو یہ پھر عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا ہو گیا، بالکل بڑا ہو گیا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس دن حضور تشریف لائے اس کائنات کے اندر، پیر شریف کا دن بھی اپنی جگہ برکتیں اور رحمتیں رکھتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے اور اللہ کے نزدیک سب دنوں سے بڑا دن ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک، یہ حدیث سنیں، اور وہ اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے۔ جمعے کا دن اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث ہے یہ، حضور نے فرمایا وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو حضور نے فرمایا خوشی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو خوشی کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو حضور نے فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، بلکہ تمام دنوں سے بڑا دن ہے، بلکہ حضور اور مزید فرما رہی ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے، اور یہ خوشی منانے کا دن ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اب کیا آپ حضرت عبداللہ بن عباس پر فتویٰ لگائیں گے؟ انہوں نے جمعے کو عید کا دن کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو عید کا دن کہا، بلکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن کہا، بڑا دن کہا، تو اب فتویٰ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر یہ لوگ لگائیں گے؟
ہاں سنیوں نے تیسری عید میلاد النبی، ہاں سنی بریلوی حضور کا میلاد سجائیں، حضور کا میلاد سجائیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں پریشانی ہوتی ہے، انہیں غم اور صدمہ ہوتا ہے۔ آہا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ ہاں ہمیں کہتے ہو کہ یہ عید میلاد النبی سنیوں نے بریلویوں نے تیسری عید منا، یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں۔ اب آپ بتائیں، آپ ان کو پڑھا لکھا کہیں گے؟ جو کہیں کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، ان حدیثوں کو سننے کے بعد جو میں نے آپ کو سنائی ہیں، مشکات شریف، ابن ماجہ شریف، اب آپ ان کو پڑھا لکھا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اور سمجھدار کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ہاں یہ تو پھر ہے نا۔ گر نہ بیند بروز شپرائے چشم، چشمائے آفتاب راچے گنا، چمگادڑ کی اگر آنکھ اندھی ہو تو اس میں سورج کا کیا قصور، وہ تو اپنی روشنی دے رہا ہے نا۔ ابو جہل کی آنکھ اندھی تھی، ابو لہب کی آنکھ اندھی تھی، عقبہ کی آنکھ اندھی تھی، ولید بن مغیرہ کی آنکھ اندھی تھی، نظر کی آنکھ اندھی تھی، ان لوگوں کی آنکھیں اندھی تھیں۔ مولانا روم، مولانا روم، گر نہ بیند بروز شپرائے چشم، چشمہ آفتاب راچے گنا۔ چمگادڑ کی آنکھ اندھی ہوتی ہے نا، سورج کا کیا قصور ہے؟ سورج تو اپنی روشنی دے رہا ہے مگر اس کو نظر نہیں آ رہا۔ جن کی آنکھیں تھیں وہ پہچانتے تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، وہ عمر فاروق تھے، وہ عثمان غنی تھے، وہ حضرت علی تھے، وہ صہیب رومی تھے، وہ حضرت خباب تھے، وہ حضرت زید تھے، وہ حضرت بلال تھے، وہ حضرت سلمان تھے، وہ حضرت ابو ذر غفاری تھے، وہ ابو ہریرہ تھے، وہ ابن عباس تھے، وہ حضرت عبداللہ تھے، وہ خالد بن ولید تھے۔ جن کے پاس نگاہیں وہ اندھے تھے، کیا وہ بھی سچی رہے تھے؟ کیوں؟ اب وہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا۔ مولانا روم نے ایک بات اور بڑی کمال فرمائی ہے، انہوں نے کہا جب کوئی بندہ شیشے میں دیکھتا ہے، اگر آپ ملک فاروق صاحب شیشے میں اپنے آپ کو روز دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنی شکل نظر آتی ہے یا کسی اور کی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سمجھنے والے سمجھ گئے، جو نہ سمجھے پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ ہاں اصل میں مولانا روم فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نے دیکھا تو صداقت نظر آئی، عمر فاروق نے دیکھا تو عدالت نظر آئی،
عثمان غنی نے دیکھا تو سخاوت نظر آئی، علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا تو شجاعت نظر آئی، ابو جہل اور ابو لہب نے دیکھا تو جہالت نظر آئی۔ دیکھ صحیح رہے تھے کیونکہ شیشے میں اپنی ہی شکل نظر آئے گی۔ مولانا روم آہا کمال، ان اللہ کے بندوں کے بنا عجیب ہی باتیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھ وہ بھی صحیح رہے تھے، دیکھ وہ بھی صحیح رہے تھے، اپنی اپنی آنکھ تھی دیکھنے کی، ایک ہی وقت میں ان کو صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت، مختلف چیزیں، اور ان کو جہالت دکھائی دے رہی تھی۔ تو جو شیشے میں دیکھے گا اس کو اپنا ہی چہرہ نظر آئے گا، اپنا ہی چہرہ نظر آئے گا۔ تو اصل چیز یہ بھئی کیسے یہ تیسری عید سنیوں نے بنا لی، اور یہ تو صحابہ کرام نے تیسری عیدیں بنائی ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جمعۃ المبارک کو عید کا دن کہا ہے۔ تم کہتے ہو کہ سنیوں نے تیسری عید بنا لی ہے، نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ جمعے کو عید کا کہا ہے۔ اور بتائیں سال میں کتنے جمعے ہوتی ہیں؟ سال میں کتنے جمعے؟ 52، 52 جمعے ہیں نا جی، 52 جمعے میرے کتنے جمعے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے جون سی 52۔ یہ 2 عیدوں کو رو رہے ہیں، حضور نے ان 2 کے علاوہ ہمیں 52 عیدیں عطا فرمائی ہیں، 52 عیدیں جمعے کی جون سی۔ بھئی قرآن کو سر کی آنکھوں کی بجائے اگر دل کی آنکھوں سے پڑھیں تو نظر آئے گا نا۔ صرف بصارت سے بات نہیں بنتی، بصارت تو ابو جہل کے پاس بھی تھی، ابو لہب کے پاس بھی تھی، مگر بصیرت حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھی، عمر فاروق کے پاس تھی، عثمان غنی کے پاس تھی، حضرت علی کے پاس تھی۔ ان کے پاس بصیرت تھی، دل کی نگاہ، وہ دل کی نگاہ سے دیکھتے تھے کون حق پر ہے اور کون سچ پر ہے، کون حق پر ہے اور کون باطل، کون سچ اور کون جھوٹ کے اوپر ہے۔ وہ دل کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آنکھ کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے جن سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ساری برکتیں اور رحمتیں ہمیں حاصل ہوئیں، حضور کا صدقہ، حضور کا صدقہ۔ تو یہ برکتوں اور رحمتوں، عظمتوں اور نعمتوں اور عزتوں اور رفتوں والا مہینہ آج ختم ہوا جا رہا ہے۔ میں نے اولیاء کرام کو، غوثوں، کتبوں، ابدالوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے آخری عشرے میں آنسوؤں کے ساتھ روتے تھے کہ اب یہ مہینہ جا رہا ہے، اور کچھ معلوم نہیں کہ آئندہ سال یہ ہمارے نصیب میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مگر جو کچھ بھی ہے سب صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں نعمتیں حاصل ہوئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا محمد